ایک پنجابی بہت گالیاں دیا کرتا تھا، پھر اس سے وعدہ لیا گیا کہ اب وہ اپنی باقی کی ساری زندگی گالیاں نہیں دے گا۔ بیچارہ تیسرے دن ہی فوت ہو گیا۔ فیس بک کی لو سٹوری۔ I love you لڑکی، لیکن میں تم سے 2 سال بڑی ہوں۔ لڑکا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکی، لیکن پیرنٹس نہیں مانیں گے۔ لڑکا، پیار سچا ہو تو سب مان جائیں گے۔ لڑکی آنسوؤں سے روتے ہوئے کہنے لگی، اتنا پیار کرتے ہو؟ لڑکا، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ لڑکی، سوری بھائی، میں لڑکا ہوں سچ میں، نہیں تو بھاگ کے شادی کر لیتا آپ سے۔ خواتین 30 آدمیوں کی افطاری آرام اور سکون سے تیار کر لیتی ہیں، اور 3 مردوں نے سارے گھر میں شور مچایا ہوتا ہے۔ نمک پھڑائی، برف کتنے گئی، پکوڑے سے پڑاؤ، دہی پلے نظر نہیں آ رہے، اوے یار میرا شربت کا گلاس کتنے چک لیا۔ ایک آفیسر پاگل خانے کا معائنہ کر رہا تھا۔ دوران معائنہ اس نے دیکھا کہ ایک پاگل نے اپنے ہاتھوں سے خیالی پستول بنایا، پوزیشن دی اور نگرانی پر کھڑے ڈاکٹر کی طرف خیالی پستول تان کر منہ سے کہا، ہاں۔ ڈاکٹر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ موٹ کے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ تھوڑی دیر بعد پاگل نے پھر وہی حرکت کی اور ڈاکٹر نے پھر سے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ جب کمرے میں پہنچے تو آفیسر نے ڈاکٹر سے کہا، وہ تو پاگل ہے، جو کرتا ہے کرنے دیں اسے، آپ مرنے کی بار بار ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر نے جواب دیا، جناب اگر میں مرنے کی ایکٹنگ نہ کروں تو وہ سمجھتا ہے کہ پستول خراب ہو گیا ہے، پھر وہ کراٹے مارنے پر اتر آتا ہے۔ میری بیگم نے سحری ٹائم مجھ سے پوچھا، جناب آپ نے برش کر لیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں اب تو برش بھی میرے سے پریشان ہو گیا تمہاری طرح، کیونکہ میں روز ہی کر لیتا ہوں۔ ایک شخص نے فوج سے اپنی محبوبہ کو خط لکھا، جس میں اس کے آخری الفاظ یہ تھے، میں تمہیں اور بھی بہت سی باتیں لکھنا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ سینسر آفس خطوط کھول لیتا ہے۔ تیسرے دن اس شخص کو سینسر آفس کی طرف سے ایک خط ملا، جس میں لکھا تھا، ہم خط نہیں کھولا کرتے، یہ ہم پر غلط الزام ہے۔ ایک گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ بیوی شوہر سے بولی، کچھ انہی سے سیکھ لو۔ ایک دن اس نے ہمسائے سے پوچھا، بھائی آپ کے گھر ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس خوشحال زندگی کا راز تو بتائیں۔ آدمی، بھائی چھوٹا سا راز ہے، تمہاری بھابھی مجھے جوتی مارتی ہے، اگر لگ جائے تو وہ ہنستی ہے اور اگر نہ لگے تو میں ہنستا ہوں۔ عورت، ڈاکٹر صاحب میرے شوہر بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، کوئی دوائی لکھ کر دیں۔ ڈاکٹر، آپ ایسا کریں، جیسے ہی بک بک کرنا شروع کریں یہ بوتل والا سیرپ اپنے منہ میں ڈال لیں، لیکن یاد رکھیں پینا نہیں جب تک وہ بک بک ختم نہ کر دیں۔ عورت کچھ دن بعد پھر آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی نے تو کمال ہی کر دیا، اب وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ ویسے اس بوتل میں کون سا شربت تھا؟ ڈاکٹر، وہ تے سادہ پانی سی، تینوں چپ رکھن دا ٹوٹکا سی، تمہیں خاموش رکھنے کا ٹوٹکا تھا۔ ٹرین میں ایک لڑکے نے ٹکٹ چیکر سے کہا، مجھے صبح 4 بجے نواب شاہ اسٹیشن پر اترنا ہے، پلیز مجھے جگا دینا، اور اگر میں نہ جاگوں تو مجھے زبردستی اتار دینا، صبح میرا انٹرویو ہے۔ صبح 8 بجے لڑکا جاگا تو نواب شاہ نکل گیا تھا اور حیدرآباد آ گیا تھا۔ لڑکے نے ٹکٹ چیکر کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دینے لگا۔ لوگوں نے ٹکٹ چیکر سے کہا کہ تم کو اتنی گالیاں دے رہا ہے اور تم چپ چاپ ہو کے کہتے ہی کچھ نہیں۔ ٹکٹ چیکر، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صبح جس کو میں نے زبردستی ٹرین سے اتارا وہ مجھے کتنی گالیاں دے رہا ہوگا۔ شوہر، کیا آج تم میرے ساتھ واک پہ چلو گی؟ بیوی، تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ شوہر، ٹھیک ہے تم مت چلو۔ بیوی، تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں لیزی ہوں؟ شوہر، غصہ کیوں کرتی ہو؟ بیوی، تمہارا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ جھگڑا کرتی ہوں؟ شوہر، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بیوی، اچھا تو میں جھوٹی ہوں؟ شوہر، اوکے بابا میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ بیوی، مجھے بتاؤ کہ تم اکیلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ پاکستان میں عورتوں کی کل تعداد 12 کروڑ، جبکہ فیس بک پر پاکستانی عورتوں کی تعداد 15 کروڑ۔ سرکاری ادارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہاں سے آتی ہیں یہ عورتیں؟ نائی کی دکان میں ایک بچہ داخل ہوا۔ نائی نے بچے کو دیکھ کر اپنے گاہک کے کان میں کہا، یہ دنیا کا سب سے بیوقوف بچہ ہے، دیکھنا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ نائی نے ایک ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ پکڑا اور ایک ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ، اور پھر بچے سے پوچھا، دیکھو مننے کون سا نوٹ چاہیے؟ بچے نے 10 روپے والا نوٹ لے لیا۔ نائی نے فخریہ انداز میں گاہک کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھا کتنا بیوقوف ہے یہ۔ تھوڑی دیر بعد گاہک نائی کی دکان سے نکلا تو اس نے دیکھا وہی بچہ کون آئس کریم کھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ گاہک نے بچے کو آواز دی۔ جب بچہ آیا تو گاہک نے اس سے پوچھا، مننے آپ نے 1000 کا نوٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو 10 سے بڑا تھا۔ بچے نے اپنی کون آئس کریم پر زبان پھیری اور پھر بولا، جس دن میں نے 1000 کا نوٹ لے لیا نا،
دا گیم ول بی اوور. ساری کہانی ختم ہو جانی ہے. پہلا پاگل, شیر انڈے دیتا ہے یا بچے؟ دوسرا پاگل, وہ جنگل کا بادشاہ ہے, انڈے دے یا بچے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں زیادہ تر مرد حضرات عورت کی وجہ سے نیک ہیں, کچھ بیوی کے خوف سے اور کچھ حوروں کے شوق سے. استاد, میں نے تمہیں کتے پر مضمون لکھ کر لانے کو کہا تھا. پپو, میں کیا کرتا سر, جب میں نے کتے پر پین رکھا تو اس نے مجھے کاٹ لیا. ایک پٹھان انڈیا گیا. انڈیا پولیس, تم کون ہو؟ پٹھان, میں ہندو ہوں جناب. پولیس, مجھے 5 بھگوان کے نام بتاؤ. پٹھان, یسو, پنجو, ہار, کبوتر, ڈولی. ایک شخص کو چڑیا گھر میں نوکری مل گئی. نوکری یہ تھی کہ وہ مقررہ وقت پر چیتے کی کھال پہن کر چیتے کے پنجرے میں بیٹھ جائے. چیتے کے ساتھ والا پنجرہ شیر کا تھا. دونوں پنجروں کے درمیان ایک دروازہ تھا. ایک دن وہ دروازہ کھلا رہ گیا اور شیر چیتے کے پنجرے میں آ گیا. تو چیتا نما شخص چلانے لگا, شیر آ گیا, شیر آ گیا. شیر چیتا نما شخص کے کان کے قریب آ کر اپنا منہ لا کر بولا, یار چپ کر جا, رولا نہ پا, تو مینوں بھی نوکری تو کٹائیں گا. ایک مکان کی چھت سے روزانہ عجیب و غریب آوازیں آتی تھی. یوں لگتا تھا جیسے چھت کمزور ہے. کرایہ دار پریشان ہوا اور مالک مکان کے پاس پہنچا اور کہا, جناب مکان کی چھت روزانہ چرچر کرتی ہے. مالک مکان نے کہا, گھبراؤ نہیں, مکان کی چھت تسبیح پڑھتی ہے. کرایہ دار نے کہا, لیکن جناب ڈر ہے کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سجدے میں نہ گر جائے. گائیڈ نے سیاحوں کو تاریخی عمارت کا ایک کمرہ دکھاتے ہوئے کہا, یہ کمرہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. اس میں مہارانی کھانا پکاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی اور اسی کمرے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان میں سے ایک گورا فوراً بولا, لیکن چند دن پہلے تو تم نے یہ بات سامنے والے کمرے کے بارے میں کہی تھی. گائیڈ سر گھما کر بولا, جناب دراصل وہ کمرہ آج بند ہے. ٹیچر, خون کے الگ الگ گروپس کیوں ہوتے ہیں؟ پپو, تاکہ مچھر ایک ہی فلیور پی پی کر بور نہ ہو جائے. محلے کے ایک گھر میں جس میں چڑیلیں رہتی تھیں اور کوئی بھی اس کو کرائے پر نہیں لیتا تھا. ایک سردار نے یہ بات سنی تو مکان کرائے پر لینے چلا گیا. مالک مکان, سردار جی اس گھر میں چڑیلیں رہتی ہیں. سردار, کوئی گل نہیں وڈے ہو, ادھا کرایہ وہ دینی ہے, ادھا میں دوں. ایک موٹی سی ٹیچر نے کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا, مرغی ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد, گوشت اور انڈے. ٹیچر, شاباش, اب بتاؤ بکری ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد, گوشت اور دودھ. ٹیچر, بہت ہی اچھا بیٹا, اب یہ بتاؤ بھینس ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد تنگ آ کر بولا, ہر روز ہوم ورک. ایک پنجابی شیخ بولا, میاں مٹھو چوری کھانی ہے؟ طوطا, ماں صدقے, کبھی آپ کھاتی ہے شیخ صاحب؟ ایک دفعہ میں اپنے دوست سے دکھ سکھ کر رہا تھا. میں نے اس کو بتایا, یار میرا بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے, میں کیا کروں؟ دوست نے جواب دیا, ٹینڈ کرا لا پتر. آصف شاہد سے مخاطب ہو کر بولا, شاہد ذرا مار کر دکھانا. شاہد اٹھا اور زور سے تھپڑ مارا. آصف چیخا اور بولا, یہ کیا کیا؟ شاہد, ابھی آپ ہی تو بول رہے تھے کہ مار کر دکھانا. میں اس مارکر کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی جیب میں ہے. آصف نے روتے ہوئے کہا. سردار دوست سے, یار میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی کا رشتہ بتا. دوست, ایک لڑکی ہے بی قوم کی. سردار, کسی بھی قوم کی ہو, بس پڑھی لکھی ہونی چاہیے.